ساتھ رہے گا جوائن کیا ہے انرجی ایکسپرٹ ڈاکٹر خالد ولید صاحب نے۔ خالد صاحب شکریہ وقت کے لیے۔ نیپرا حکام کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پھوک کی قیمت کے تعین کا کوئی میکانزم نہیں ہے، کیا اس طرح سے ادائیگیاں کرنا پھر موضوع ہے؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں اس ٹائم پہ جو پاکستان پی پی اے ری نیگوسیشن میں جا رہا ہے، تو اس ٹائم پہ جو سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ ٹرسٹ کا فیکٹر ہے۔ جتنا انسٹیٹیوشنلائز پروسیس پہ لوگوں کا ٹرسٹ رہے گا اتنا ہی گورنمنٹ کے لیے ری نیگوشیٹ کرنا آسان ہوگا۔ تو یہاں پہ نیپرا کو بھی جو ہے وہ تھوڑا سا ایک تو آبجیکٹیوٹی لانی ہوگی ان سارے پروسیسز میں، یہ جتنے بھی انڈیکسیشن کے پروسیسز ہیں کہ کس طرح سے فیولز جو ہیں وہ کس کے ساتھ انڈیکس کرنے ہیں، اور دوسرا یہ جو آڈٹ اور دوسرے آپ کی ادائیگیوں کے پروسیسز ہیں ان کو بھی ٹرانسپیرنٹ ہونا ہوگا، تاکہ ہم جو ہے وہ ایک انسٹیٹیوشنلائز اور ایک ریگولر ٹرانسپیرنٹ میکینزم کی طرف جا سکیں۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر آپ اس طرح سے رینیگوشیٹ بھی نہیں کر سکتے آئی پی پیز کے ساتھ اس افیکٹونیس کے ساتھ جو ابھی پاکستان کو چاہیے، تاکہ ہم ٹیرف کو ریشنلائز کر سکیں۔ دوسری چیز یہاں پہ یہ بھی دیکھنے والی ہے کہ چونکہ آپ نے اسی رینیگوشیشن کی بیس پہ لوکل آئی پی پی کے ساتھ کر رہے ہیں، آپ نے پھر ان آئی پی پیز کے ساتھ بھی رینیگوشیٹ کرنا ہے جو سی پیک میں پلانٹ لگے ہیں۔ تو اگر آپ کے لوکل سسٹم بھی جو ہے وہ آپ یہ کہہ لیں کہ انسٹیٹیوشنلائز نہیں ہے اور ایک وہ میکینزم کے ساتھ طے نہیں ہو رہے، تو پھر آپ کس طرح سے اس کو رینیگوشیٹ کر سکتے ہیں۔ تو پہلی چیز جو ریگولیٹر کو دیکھنی ہوگی وہ یہ دیکھنا ہوگا کہ جو آپ کے فریم ورکس ہیں، جو آپ کا ایکشن پلان ہے، کیا وہ واضح ہے، آبجیکٹو ہے، اس میں ٹرانسپیرنسی تب جا کے جو ہے وہ گورنمنٹ کی اس پوزیشن میں آئے گی کہ وہ اپنی رینیگوسیشن کے پوائنٹ کو جو ہے وہ افیکٹولی کنوے کر سکتی ہے دیگر پلیئرس کے ساتھ۔ تو میں کہوں گا کہ یہ جو انڈیکسیشن کی چیز ہے، یہ کسی بھی پروسیس کو ٹرانسپیرنٹ رکھنے میں فریم ورک کے موجودگی کو جو ہے وہ ظاہر کرتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو ادائیگیاں کی جا رہی ہیں، جیسے ظاہر ہے ہم تو متنازع ادائیگیاں کہہ رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے کانفیڈنس شیک ہوگا؟ یہ ادائیگیاں نہیں کرنی چاہیے تھیں یا آلٹرنیٹ سولوشن تھا کیا اس کا؟ نہیں، دیکھیں ادائیگیاں جو آپ کی کیپیسٹی چارجز ہیں وہ کسی ایک پلانٹ کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ پاکستان میں ان لکوناز کی وجہ سے، یہ لیوٹیٹو ایگریمنٹ کی وجہ سے اس کو تھوڑا سا ایکسپلائٹ ضرور کیا گیا، لیکن کسی بھی پلانٹ کے لیے، بلکہ کسی بھی بزنس کے لیے جو آپ کی فکس بزنس چارجز ہوتے ہیں یا فکس چارج کاسٹ ہوتی ہیں وہ بڑی ضروری ہوتی ہیں۔ لیکن ابھی جو میں بات کر رہا ہوں وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ جب اس ٹائم پہ، اس وقت میں جب گورنمنٹ رینیگوشیٹ کر رہی ہے اور گورنمنٹ چاہ رہی ہے کہ وہ ان کانٹریکٹس کو جو ہے وہ چینج کرے، ٹیک اینڈ پہ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ اس کی طرف لے کے آیا جائے، تو تب اس طرح کی چیزوں کا ہونا جس میں تھوڑا سا ایسے لگتا ہے کہ فالو نہیں کیا گیا رولز کو، یا رولز ڈیفائن نہیں کیے گئے یا ڈیفائن نہیں ہے، تو اس چیز کو تھوڑا سا ریگولیٹر کو دیکھنا ہوگا تاکہ گورنمنٹ کی بھی جو ہے وہ سپورٹ ہو سکے اس ریگولیٹری پروسیس کے تھرو۔ تو میرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ریگولیٹری پروسیسز کو انسٹیٹیوشنلائز ہونا چاہیے، ریگولرائز ہونا چاہیے اور ایک اسٹینڈرڈ کے ساتھ ہونا چاہیے، تاکہ ہم جو ہے وہ اس رینیگوسیشن کی طرف جا سکیں۔ خالد صاحب، اس میں دو باتیں آتی ہیں کہ کسی بھی پلانٹ کے لیے ادائیگی اگر ضروری ہے، چاہے وہ پلانٹ مطلوبہ نتائج نہ بھی دے، اور دوسرا یہ کہ اس طرح کی فائنینشیل مس مینجمنٹ کو آئی پی پیز انیشیٹ کرنے سے پہلے نہیں دیکھتے؟ جی دیکھیں، اس میں دو چیزیں ہیں کہ ایک تو یہ کہ ایک پاپولر جو ویو پوائنٹ ایگزسٹ کرتا ہے کہ پاکستان میں ہم نے جو لانگ ٹرم پاور پرچیزنگ ایگریمنٹ سائن کیے ہیں، وہ چونکہ اس ٹائم پہ ہماری وقت کی ضرورت تھی، اس ٹائم پہ تو ہم نے سائن کر دیے، لیکن اب چونکہ وہ ہمارے لیے بڑے مشکل بھی کام میں آ گئے، تو اب اس کو رینیگوشیٹ کرنا ہے۔ اس رینیگوشیشن کی وجہ سے ایک سائڈ پہ پاکستان کے کنزیومرز کا ٹرسٹ ہے جو کہ اس سسٹم پہ ڈیولپ ہونا بڑا ضروری ہے، ان کو ریلیف دینا بڑا ضروری ہے، اور دوسری سائڈ پہ پاکستان کو اپنا انویسٹمنٹ کلائمیٹ بھی دیکھنا ہے، کیونکہ انرجی جو ہے وہ اگر انرجی سیکٹر میں انویسٹ آتے رہیں گے تب جا کے پاکستان اپنی فیوچر کی مانگ جو ہے وہ پوری کر سکتا ہے، اپنی رینیویبل انرجی ڈیولپ کر سکتا ہے۔ تو اس کے لیے بھی گورنمنٹ کو ایک بیلنس اپروچ کے ساتھ چلنا ہے، لیکن اگین پاکستان کو دونوں سائڈ کا اپنے انویسٹر کا ٹرسٹ جو ہے وہ انرجی سسٹم پہ، انرجی سیکٹر پہ بحال رکھنا ہے، تاکہ ہم جو ہے وہ ایک فارورڈ لک اپروچ کے ساتھ چل سکیں۔ دوسری چیز، آئی پی پیز کو خود بھی یہ دیکھنا ہے کہ وہ اپنے جو کرتے، لیکن پھر بھی
उनका जो अल्टीमेट एंड यूजर है वो तो पाकिस्तान की आवाम ही है। तो आईपीपी मालिकान को, आईपीपी मैनेजमेंट को ये देखना है कि इस तरह से वो कंज्यूमर्स का जो ट्रस्ट है वो ले सकते हैं। तो उसके लिए एक ही तरीका है कि वो अपने प्रोसेसेस को ट्रांसपेरेंट करें। अगर वो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ठीक है, बहुत शुक्रिया। एनर्जी एक्सपर्ट डॉक्टर वली साहब हमारे साथ मौजूद है। हमारे नुमाइंदे राना तारिक हमें इस अहम मौजू के हवाले से अपडेट कर रहे थे। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की 92 न्यूज़ से गुफ्तगू। कहते हैं मेरे पास IPPS की अदायगी से मुतालिक मालूमात नहीं, कल ऑफिस जाऊंगा तो मालूम करके बताऊंगा। मुशीर तवानाई का भी खबर पर तबसरा करने से इनकार। कहा मैं मीटिंग में मौजूद हूं, अभी मीडिया पर बात नहीं कर सकता। तो अरबों रुपए जारी कर दिए गए हैं IPPS की मद में, मगर वज़ीर तवानाई अवैस लगारी साहब बेखबर नज़र आ रहे हैं। 92 न्यूज़ से उन्होंने गुफ्तगू की है और उसमें उन्होंने ये कहा है कि मेरे पास IPPS की अदायगी से मुताल्लिक़ मालूमात नहीं हैं, मैं कल ऑफिस जाऊंगा तो मालूम करके बताऊंगा। मुशीर तवानाई का भी खबर पर तबसरा करने से इनकार सामने आ रहा है। उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि मैं मीटिंग में मौजूद हूँ और अभी मीडिया पर बात नहीं कर सकता।